محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 106 سے شروع کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ 2 آیتیں آج ہم پڑھ لیں، کیونکہ یہ آیت نمبر 106 میں تھوڑی سی تشریح ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیة او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ، جو کے معنی میں ہے یہاں پر، ما ننسخ جو ہم نسخ کرتے ہیں، نسخ ینسخ، نسخ کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک تو مٹا دینے کے معنی آتا ہے، ما ننسخ جو کچھ ہم مٹا دیتے ہیں، نسخت الریح آثار القوم، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہوا نے قوم کے چلنے کے نشانیوں کو مٹا دی ہے۔ جب لوگ چلتے تھے عرب میں قدیم زمانے میں، تو وہ ریگستانی علاقہ ہوتا تو وہاں پر پیر کے نشان پڑ جاتے تھے، اور اگر تھوڑی سی تیز ہوا چل جائے تو ریتی جب ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو وہ نشانی مٹ جاتی، تو اس نشانی کے مٹنے کو نسخہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نسخہ کا معنی ہوتا ہے کاپی کرنا، جی، نقل کرنا، نسخ الکتاب، جی، کتاب کو کیا کہتے ہیں، کاپی کرنا، کاپی کرنے کو بھی جو ہے نسخ کہتے ہیں۔ تو ما ننسخ من آیت، جو کوئی آیت کو ہم جب کبھی کوئی آیت کو ہم نسخ کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، تو آیت سے مراد اب یہاں پر کیا ہے؟ عام طور پر آیت سے مراد یہاں پر لوگ قرآنی آیت مراد لیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت، جب کبھی کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس صورت میں ہم جو ہے اس سے بہتر یا اس طرح سے دوسری آیت لا دیتے ہیں۔ کوئی ایک آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اسی طرح کی اس سے بہتر ایک آیت لاتے ہیں، یا کم از کم اس کی طرح آیت لا دیتے ہیں۔ اب آیت سے مراد یہاں پر بیشتر افراد قرآنی آیات مراد لیے ہیں، بہت سارے مفسرین، لیکن یہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہوگا، جی، یہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں یعنی قرآنی آیات کا منسوخ ہونا یہ ایک بڑا مضمون ہے، اس کے اوپر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ الناسخ والمنسوخ نام سے کتابیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بحثیں لکھی ہیں۔ خود حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اس کے اوپر، مسئلہ عدم نسخ القرآن، کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی، منسوخ ہونا، کینسل ہونا، جی، یہ جو مسئلہ ہے یہ علماء میں اختلافی موضوع ہے۔ کیا قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہو سکے اور کیا کہتے ہیں وہ حکم باقی نہ رہے، وہ آیت باقی نہ رہے؟ اس سے متعلق علماء کا کافی اختلاف ہے۔ ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ عقائد میں کبھی بھی کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی۔ عقائد میں پہلے یہ عقیدہ تھا، اب یہ عقیدہ ہے، نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انبیاء اور رسول کو دیا گیا وہ عقیدہ ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، قیامت تک عقیدے میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی۔ نمبر 1، یعنی اس پر اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 2، اخبار میں، جی، پرانے زمانے کی پچھلی خبروں میں جو اطلاعات دی جاتی ہے ان میں منسوخ نہیں ہو سکتا کوئی چیز۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام آپ کہیں گے تشریف لائے تھے اور بعد میں جو ہے منسوخ کر دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نہیں تشریف لائے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو پاسٹ ہے، پاسٹ کی جو اطلاع ہے، قدیم زمانے کی جو خبر ہے، خبر میں اور نیوز میں کوئی چیز، ہسٹری میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ امر واقع ہے، وہ ایک چیز ہے جو ہو چکی ہے، اب وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، وہ ہو گیا۔ اسی طرح سے وعدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر وعدے فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو یاد رکھیے وعدے میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو ہم جنت عطا کریں گے، بعد میں کہہ رہے نہیں ہم یہ پروگرام منسوخ کر دیے، اس طرح سے کیا کہتے ہیں، یہ آج کے زمانے کے یہ گندی سیاست کے لیڈرز جو ہیں اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ معاذ اللہ یہ ایک عیب ہے، اللہ تبارک و تعالی عیب سے پاک ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ وعدہ خلافی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کیا وہ کوئی وعدہ منسوخ نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعید فرماتا ہے، وعدہ جو بدلہ عطا کرے گا اور جو انعام دے گا، اور وعید کہیں گے جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کیا ہے، سزائیں بھی منسوخ نہیں ہوتی ہیں، سزائیں معاف ہوتی ہیں. سزائیں معاف ہوتی ہیں. منسوخ ہونے میں اور معاف ہونے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ شراب پینے پر اتنی سزا ہوگی، اور کچھ حالات کی وجہ سے ملک کے صدر، جیسا ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا، لیکن پریزیڈنٹ آف دی کنٹری، ملک کے صدر کو اس بات کا اختیار رہتا ہے کہ اگر وہ حالات اور سچویشن کو مناسب سمجھے تو وہ سزائے موت کو منسوخ کر سکتا ہے. اس نے بغاوت کیا تھا، اس کی سزا موت ہے، یہ طے ہو چکا ہے، لیکن صدر نے اس کو معافی دے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ کوئی بھی بغاوت کرے گا تو اس کو سزائے موت نہیں ہوگی کیا؟ نہیں، حکم وہی رہے گا، حکم منسوخ نہیں ہوا ہے. خصوصی حالات میں معافی مل گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خصوصی حالات میں معافی مل گئی ہے، اس کو حکم کا منسوخ ہونا نہیں کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے گناہوں پر جو سزائیں مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ مقرر ہے، وہ منسوخ ہونے والی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عفو ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے کہ وہ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، لیکن حکم تو اپنی جگہ برقرار رہے گا. اس کا گنہگار کا جنت میں چلا جانا کیا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے. نہیں، گناہ تو بری چیز ہی ہے اور وہ سزا کے لائق ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ چیز منسوخ اپنی جگہ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اصول شریعت کے جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی کبھی منسوخ نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ عقائد منسوخ نہیں ہوتے ہیں، پرانے زمانے کی خبریں منسوخ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے وعدے منسوخ نہیں ہوتے، وعید سزاؤں کے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، وعید فرمایا ہے، وہ منسوخ نہیں ہوتا. اسی طرح سے اصول شریعت اور اصول اسلام جو ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہوتے. جیسا عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. یعنی اسلام میں اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے ماں باپ کو خدا تو نہیں مانتا ہوں لیکن تعظیم کے لیے میں ان کی عبادت کرتا ہوں، میں شرک نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کو ہی مانتا ہوں، اگر کوئی ایسا کہے تو ایسا چل سکتا ہے کیا؟ نہیں، اصول شریعت تو وہی رہے گی، اصول اسلام تو وہی رہے گی، عبادت صرف اللہ کی ہی ہوگی، بس ختم. یہ کب سے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس طرح سے آپ دیکھیں، میں ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ قدیم شریعتوں کے اندر سجدہ کیا کہتے ہیں، سجدہ کرنا تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا جی، مگر عبادت کرنا کسی وقت بھی جائز نہیں تھا. بعد میں سجدہ منع کر دیا گیا، سجدہ حرام کر دیا گیا، غیر اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے. تو سجدے کی اجازت تھی، سجدہ منع کیا گیا. لیکن عبادت جس کو کہتے ہیں، پوجا جس کو کہتے ہیں، بھکتی جس کو کہتے ہیں، عبادت کبھی بھی غیر اللہ کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شریعت کے جو اصول ہے، جیسے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح سے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا، ہمیشہ جی اچھے رشتوں کو برقرار رکھنا، یہ حکم کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. عدل ہے، انصاف ہے، زنا کا برا ہونا ہے، ظلم وغیرہ سے بچنا ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. یہ شریعت کے اصول ہے، شریعت کے اصول ہے. یعنی قدیم زمانے میں اسلام میں تھوڑا سا ظلم کرنے کی اجازت تھی، اب نہیں ہے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اسلام میں ہر وقت سے ظلم کرنے کی اجازت نہیں، ہمیشہ عدل، انصاف اور مساوات کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے. اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی چیز اس کے اندر منسوخ نہیں ہو سکتی. حضرت لکھتے ہیں اب رہ گئے فروعات شریعت، یعنی شریعت کے برانچز جو ہوتے ہیں، فروع اور احکام جو ہوتے ہیں، ڈیٹیلز جو ہوتے ہیں، وہ ڈیٹیلز میں ناسخ منسوخ ہو سکتا ہے. جیسا چور کی سزا، چوری تو بری چیز ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن چور کی سزا کتنی ہوگی، کیسا چرانے پر کیسا، یہ جو ڈیٹیل ہے اس کے اندر ناسخ اور منسوخ ہو سکتا ہے بعض علماء کے مطابق جی. اس کے اندر چور کی سزا ہے، زنا کی حد ہے، طریقہ عبادت ہے، عبادات کے طریقے جو ہے وہ زمانے کے حساب سے بدل سکتے ہیں. قبلہ ہے جی، پہلے مسجد اقصی کی طرف قبلہ تھا، پھر بعد میں تبدیل ہو گیا. ان چیزوں میں نسخ ہو سکتا ہے. یہ کس کا موقف ہے صاحب؟ یہ موقف ہے بہت سارے علماء کا. ٹھیک ہے.
قرآن کریم سے متعلق امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَيَجُوزُ نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ، یہ ممکن ہے کہ قرآنی آیات میں سے کسی آیت بھی منسوخ ہو جائے، آیت کی تلاوت، یعنی قرآن کریم میں وہ آیت پڑھتے تھے لیکن اب وہ پڑھنا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آیت نازل کی گئی تھی، اس کی تلاوت بھی ہوتی تھی، لیکن اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کو نازل کیا اور اس کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ آیت پڑھی بھی نہیں جائے گی، صرف یہ پڑھی جائے گی۔ اس طرح سے بعض علماء کا موقف ہے کہ تلاوت اور حکم، آیت کے تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور آیت کا جو آرڈر اس سے نافذ ہوتا تھا وہ آرڈر بھی منسوخ ہو گیا۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے جی۔ ایک سچویشن یہ ہے۔ دوسری سچویشن کیا ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن آیت ابھی اپنی جگہ ہے، آیت ہے قرآن کے اندر لیکن اب یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم اپلائی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ موقف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے۔ حکم جو اس سے وہ آیت سے جو آرڈر ملا تھا وہ آرڈر پہ آج بھی عمل کریں گے لیکن اب اس کی تلاوت نہیں ہوگی۔ یہ تینوں امکانات رہتے ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکثر علماء کا موقف یہی ہے، لیکن حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں فقیر قرآن میں کوئی آیت کوئی حکم منسوخ نہ ہونے کا قائل ہے، کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہوگی اور کوئی نہیں ہوئی اور نہ کوئی حکم منسوخ ہوا ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے۔ اور اگر آپ یہ ڈیٹیل پڑھیں گے، تفسیر صدیقی اگر آپ کے پاس ہو، اور تفسیر صدیقی کے یہ آیت، کیونکہ یہ مضمون کافی لمبا ہے اس لیے میں ڈیٹیل میں آپ کو بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، بہت لمبا ہو جائے گا مضمون۔ آیت نمبر 106 کی اگر آپ تشریح پڑھیں گے، یا اگر آپ حضرت کا وہ رسالہ مسئلہ عدم نسخ القرآن اگر آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ سابقہ ائمہ میں بہت بڑے بڑے ائمہ رہے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآنی آیات میں جو احکام سے متعلق ہے، جیسا کہ ہم بتائیں کہ عقائد میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوتا ہے، اخبار میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوتا، تو وہ سارے آیات کے علاوہ جو آیات سے احکام شریعت ثابت ہوتے ہیں، وہ آیات میں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آدھے آیتیں ناسخ ہے، یعنی بعد میں آئی ہے اور ان کا آرڈر امپلیمنٹ ہوگا، اور آدھی آیتیں منسوخ ہے، یعنی وہ پڑھی تو جائے گی لیکن ان کا حکم ابھی باقی نہیں رہا، اب یہ پہلے والوں کے لیے تھا، اب ہمارے لیے نہیں ہے، ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، آدھے ناسخ اور منسوخ ہے۔ لیکن اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد کو گھٹایا ہے جی، کہا کہ نہیں آدھے نہیں ہیں، تھوڑے ناسخ ہے، کیا کہتے احکامی آیات زیادہ ہے، ناسخ و منسوخ وہ تھوڑے آیتیں ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صرف 21 آیتیں بتائے، 21 آیتیں منسوخ ہوئی ہے، یعنی تلاوت میں تو وہ رہیں گی لیکن ان کا حکم اب جاری نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 5 آیتیں منسوخ ہے بتائے، صرف 5 آیتیں، باقی ساری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، کوئی اس میں نسخ نہیں ہے، 5 آیتیں منسوخ ہیں۔ حضرت بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے، اور یہی بات زیادہ مناسب ہے، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ جب کوئی حکم کا وقت بدل جاتا ہے تو اس کا وقت چلا گیا کہتے ہیں، اس کو منسوخ نہیں کہنا چاہیے، اس کو منسوخ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی نماز تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نام ہے جی، چلیے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ مثال میں دے رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں بھی فجر میں، میں کتنے نماز پڑھوں؟ میں دو رکعت نماز پڑھیے آپ، فرض کتنے ہیں صاحب؟ 2 رکعت پڑھنا ہے، چلو ٹھیک ہے، فرض 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب 12 بج گئے، 1 بج گیا، تو اب ایک کام کریے، نماز کا ٹائم ہوگا، چلو نماز پڑھتے ہیں، کتنے 2 رکعت، نماز تو 2 رکعت پڑھنا ہے، نہیں فرمایا 2 رکعت نہیں 4 رکعت آئیں، تو مطلب 2 رکعت کا حکم منسوخ ہوگا۔ آپ کہیں گے 2 رکعت نماز کا حکم منسوخ نہیں ہوا، 2 رکعت حکم کا ٹائم ختم ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے مغرب لگ گئی تو اب جو ہے 4 رکعت پڑھنے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ کہیں گے نہیں میں 4 پڑھنا چاہتا ہوں، زیادہ ہے، اچھا نہیں، زیادہ اور اچھے کی بات نہیں ہے، اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا جی، اب نماز 3 رکعت ہی کہلائے گی۔ تو کسی چیز کا ٹائم ختم ہو جانے سے اس کا حکم بدلتے تو اس کو منسوخ نہیں کہتے۔ آپ کہیں گے کہ فجر منسوخ ہو گئی، 2 رکعت کا آرڈر منسوخ ہو گیا، نہیں، 2 رکعت کا ٹائم ختم ہو گیا، پھر جب وہ ٹائم آئے گا تو وہ 2 رکعت اپنی جگہ رہیں گے جی۔
اس طرح سے بہرحال بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. اب یعنی ہم کیسا کہیں، کتنا کہیں. جو حضرات، اچھا بہت سارے حضرات کا یہ بھی موقف ہے کہ آیات کے منسوخ ہونے سے متعلق جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں پر جو آیتیں آئی تھی، یعنی تورات میں جو آیتیں نازل کی گئی تھی، انجیل میں جو آیتیں نازل کی گئی تھی، اب قرآن آنے کے بعد وہ سب منسوخ ہے. یہ بات بھی بہت حد تک معقول نظر آتی ہے. حالانکہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اس کی بہرحال ڈیٹیل ہے. اگر انشاءاللہ تعالی میں ایک کام کرتا ہوں، نسخ القرآن کے سے متعلق انشاءاللہ تعالی آئندہ کچھ دن میں جیسا مجھے موقع ملے گا، ابھی ان دنوں میں تو کافی کام ہے، جیسا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی میں نسخ القرآن، ناسخ اور منسوخ کے عنوان سے ایک دو چار ایپیسوڈ کی سیریز بنتی ہے. یعنی ایک لیکچر میں نہیں ہو پائے گا، یہ دو چار ایپیسوڈ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی سیریز میں ریکارڈ کرا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس کی ڈیٹیل مل جاتی. بہرحال یہ بات بالکل آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آیات کا کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، نہ تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہوئی ہے، نہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہوئی ہے. اب دیکھیے آپ یہی آیت کو پڑھتے ہیں ہم، آیت نمبر 106. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، جب کبھی جو کوئی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں. اللہ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور ایک جگہ فرما رہا ہے کہ ہم ان آیتوں کو بھلا دیں گے. جی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس سے بہتر آیت کو ہم لے کر آتے ہیں یا اس جیسی آیت کو لے کر آتے ہیں. تو آیت کو بھلا دینا کیا مطلب ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سنقرئک فلا تنسا، بے شک ہم آپ کو پڑھائیں گے اے محبوب، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولنا نہیں. یعنی یہ قرآنی آیات کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم محبوب آپ کو ہم آیات قرآنی پڑھا رہے ہیں، آپ بھولنا نہیں. حضور سے فرما رہا ہے کہ آپ بھولنا نہیں، اور خود فرما رہا ہے کہ ہم اس کو بھلا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تضاد آ جا رہا ہے اس کے اندر. اور معاذ اللہ قرآن کریم کی آیات میں تضاد نہیں ہے، تو پھر کیا معنی ہے؟ اب یہاں پر آیات کا جو معنی ہے نا صاحب، قرآن کریم میں آپ اکثر مقامات پہ اگر پڑھ لیں گے تو آیت کا مطلب قرآن کی آیت ہوتا ہی نہیں. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم اور ان کے بیٹے کو ہم نے اپنی آیت بنایا ہے. اللہ کی آیت ہے، کیا ہے؟ مریم اور ان کا بیٹا. بی بی مریم علیہ السلام کو بیٹا ہوا ان کے شوہر کے بغیر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ ہماری آیت ہے. فرماتے آسمان میں دیکھو آیات ہے، زمین میں دیکھو آیات ہے، اپنے اندر دیکھو آیات ہے. قرآن کریم میں جو آیت ہے، آیات کا لفظ ہے، اقوام پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرمایا، اور عذاب نازل فرما کر فرمایا کہ ہم نے ان کو آیت بنا دیا ہے، قوم کے لیے نشانی بنا دیا ہے. آیت ہر جگہ لفظ آیت استعمال ہے. اور کیا کہتے ہیں جب فرعون ڈوبا تو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِلنَّاسِ لِمَنْ بَعْدَكَ آیَةً، او کما قال اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم آج، اے فرعون تو ڈوب گیا ہے، تیرے جسم کو ہم بچا لیتے ہیں آج، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے آیت بن جائے، نشانی بن جائے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. جی اب یاد آیا. یہ کیا ہوتا ہے، یہ تفاسیر پڑھنے سے بھی بعض وقت الفاظ مکس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرمایا کہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے ہم تجھ کو آیت بنا دیتے ہیں. تو آیت بنانا قرآن کی آیت تھوڑا ہی مراد ہے. یہاں پر آیت سے مراد ما ننسخ من آیت، جب کبھی کوئی نشانی ہم کیا کہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں، یا کوئی نشانی جو ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دلالت کرنے والے ہزاروں آیات، لاکھوں کروڑوں آیات ہمارے اطراف گھومتے رہتے ہیں، ہمارے اطراف آیت ہے. یہ اللہ، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، یہ انسان کا پیدا ہونا ہے، یہ انسان کا مرنا ہے. ہر وقت آیتیں آتے رہتی، عالم متغیر ہے نا، تو اللہ کی آیات ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور وہ آیتیں چلے جاتی ہیں اور دوسری آیتیں آ جاتی ہیں.
او ننسیہا، یا اسی طرح سے بھلا بھی دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو معجزات عطا فرمایا وہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات، آیات بینات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو کیا کہتے ہیں چمتکار عطا فرمایا، 9 آیات بینات، 9 چمتکار عطا فرمایا، جی 9 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس کا نام آیت فرمایا، وہ ان کو آیات فرمایا۔ ہم 9 آیتیں آپ کو عطا فرمائیں، کیا 9 معجزات عطا فرمائے، 9 معجزات عطا فرمائے حضرت۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے آیات ہے۔ ان میں سے کئی آیات جو ہے زمانے کے گزرنے کے اعتبار سے بلا دیے گئے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں ان کا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے وہی ہم کو معلوم ہے۔ باقی کیا معجزات صرف اتنے ہی تھے؟ نہیں، معجزات تو اور بہت سارے تھے، لیکن وہ معجزات ہم کو پتہ نہیں، ہم تک نہیں پہنچے۔ تو یہ اس طرح سے کیا کہتے ہیں آیات کا مراد یہاں پر معجزات، آیات کا مطلب نشانیاں، آیات کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ما ننسخ جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، من آیت اپنے نشانیوں میں سے، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا اس سے بہتر آیت کو، اس سے بہتر نشانی کو ہم لے آتے ہیں، او مثلہا یا کم از کم اس کے مطابق لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ الم تعلم کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ یعنی آپ جانتے، آپ تو جانتے ہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں جو مفسرین اس بات کو مانتے ہیں کہ منسوخ ہونا او ننسیہا، منسوخ ہونے سے مطلب کیا ہوتا ہے، تو نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر آیت کو لاتے ہیں یا اس جیسی آیت کو لاتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ جو حضرات منسوخ ہوتی ہے، قرآنی آیات منسوخ ہوتی مانتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ثواب ہے، یعنی اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت برابر ہے، قرآن کی آیات ایک دوسرے سے بڑی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے افضل ہونا یہ اشیاء میں اور مخلوقات میں ہوتا ہے، قرآن میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بڑھ کر کم ہو کر نہیں رہتا اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی صفت ہے، خلاص، یعنی یہ صفت بڑی ہے، یہ صفت چھوٹی ہے، ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو کلام اللہ میں ہر آیت مساوی ہے، ہر آیت مساوی ہے۔ کیا کہتے ہیں پھر یہاں پر بخیر، اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ ثواب دینے والی، کہ بندے اگر اس پر عمل کر لیں یہ حالت میں تو ان کے لیے زیادہ ثواب ہوگا، ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ اس طرح سے بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ موضوع جتنا واضح ہونا ہے اتنا واضح نہیں ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اور اس کو ہم خوب اچھی طریقے سے واضح کریں گے انشاءاللہ تعالی الگ سے، لیکن اتنا آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پر یہاں پر ما ننسخ من آیت، اس آیت میں جو لفظ آیت ہے وہ قرآن میں اکثر و بیشتر جس طرح سے آیت بیان کیا گیا ہے وہ معنی نشانی، بالکل اسی طرح سے یہاں پر معنی ہے کہ جو کچھ نشانیوں کو ہم مٹاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر نشانیاں اور یا اس جیسی نشانیاں دوبارہ ہم پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نشانیاں پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا